اور اس گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے دودھ پیدا کرتے ہیں. وہ کتنا مزے کا. خالصاً, اللہ کہتے ہیں اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت, اور نہ اس میں پیشاب کی بدبو نہ پیشاب کی رنگت, اور نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت. اور جب یہ تو اس کا کلر ہے, اور مزے کا کتنا ہوتا ہے. سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. مزے کا اتنا ہوتا ہے. اللہ نے اس میں فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرا, اس تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, ان کے گوبر اور خون سے ہم بیچ سے دودھ نکالتے ہیں. کھلاتے کیا ہو؟ چارہ ہے بھائی, سوکھا چارہ کھلاتے ہو, نکلتا کیا ہے؟ چکنا گاڑھا دودھ. سائنسدان یہاں بھی افلاطونیاں بقراتیاں ڈاکٹر لوگ پیش کرتے ہیں. ایکچولی جب یہ گھاس جاتی ہے تو ایکچولی اس سے یہ بلڈ بنتا ہے, پھر بلڈ سے یہ ہوتا ہے, پھر فلانا ہوتا ہے, ایکچولی اس سے پھر دودھ آ جاتا ہے. تو کھربوں سال میں بھینس نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. آج کل نا یہ بہت زیادہ پھینکی جا رہی ہے. ہر ڈاکٹر جو مذہبی بھی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. جو مذہبی ڈاکٹر ہیں نا, نماز روزے والے, وہ بھی ہے یار یہ بھینس دودھ کیسے. اصل میں کھربوں سال میں نا بھینس نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے یہ کر دیا ہے. بس کرو, خدا کے لیے جھوٹ بولنا بند کر دو. خدا کا انکار کرنا ہے کسی اور طریقے سے کر دو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. اتنی بہترین مشین وجود میں آ گئی ہے. گنے کی مشین میں ادھر گنا ڈالو گے تو گنے کا جوس نکلے گا بھائی. گائے کے پیٹ میں اس گنے کا چھلکا ڈالو گے تو نکلے گا کیا؟ دودھ. بالکل ہی ان کی کا سسٹم ہی الگ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عبرت کا سامان ہے. عبرت کیا ہے بھائی؟ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے؟ یہ خود بخود ایک ڈاکٹر ہیں, بڑے زبردست مذہبی, داڑھی بھی ہے, کہہ رہے تھے یہ جو ہمارا دماغ ہے نا کھربوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ڈیزائن ہوا ہے. کھربوں سال پہلے کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو جس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے گئے تھے کہ کروڑوں سال کے بعد وہ یہ نکلے گی؟ اب کیوں نہیں ڈل رہی کسی چیز میں؟ اب بتاؤ کہ یہ جو ہے نا یہ, اب بتائیں سائنسدان, میں پھر مانوں گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کھربوں سال میں, ابھی اس میں کچھ سافٹ ویئر آنے والے ہیں, کھربوں سال میں سافٹ ویئر آئیں گے, پھر کھرب کو کھرب سے ضرب دیں گے تو یہ وسیم بھائی بن جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ڈاکٹر تو مذاق اڑائیں گے بھائی گلاس میں تھوڑی ایوالو ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے گلاس ایوالو نہیں ہوتا. جو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں وہ بھی تو پہلے بے جان تھی نا. جاندار کیسے بن گئی وہ؟ ایک سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ ہمیشہ ایتھیس ملحد نا جو اصل سوال ہے نا وہ کھا جائے گا, یاد رکھو. جیسے میں بار بار کہتا ہوں قادیانی سے جب آپ سوال کرو گے نا, پہلے ہم کہتے ہیں بھائی مرزا غلام احمد کا نیک انسان ہونا ثابت کر, نبوت بات کی چیز ہے. وہ یہ سوال کھائے گا ہمیشہ, نیک انسان ہونا ہی ثابت کرے گا. وہ آئے گا ڈائریکٹ نبوت پہ. تو ہر باطل نا ایک بیسک غلطی کر رہا ہوتا ہے, اس کو پی جاتا ہے وہ. جیسے اہل حدیث سے جب آپ پوچھو گے نا طلاقوں کا کہ بھائی اجماع ہے, تو وہ ادھر ادھر دیوبندی نے لکھا, فلاں نے لکھا, اچھا یہ بھی کہتے ہیں فلاں صحابی 3 کو 1 کہتے تھے, فلاں تابعی 3 کو. کہاں کہتے تھے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کوئی سند تو پیش کرو. یہ سوال ہمیشہ یہ لوگ پی جائیں گے. تو ہر باطل جو ہے نا, جو بیسک سوال ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پی جاتا ہے وہ, وہیں اس کو پکڑنا ہوتا ہے. یہ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, فلاں صحابی کہتے تھے, فلاں تابعی کہتے تھے, فلاں امام کا مذہب کہہ دو. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے عبداللہ بن عمر کا بھی یہ فتویٰ تھا, فلاں کا بھی فتویٰ تھا, اس طرح بولتے رہتے ہیں ان کا بھی یہ فتویٰ. ابے کہاں ہے؟ کوئی ضعیف سند تو دکھا دو نا, کچھ دکھاؤ نا. ہم تو آپ سے بول رہے ہیں نا, ہم تو پاگل تھوڑی ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں کسی ایک صحابی سے. ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے صریح طور پر کہ 1 کو 3 کو 1 کہا انہوں نے. تو ابھی ٹاپک نہیں ہے, میں ادھر نہ چلا جاؤں. تو ایتھیس بھی ایک بدماشی کرتا ہے, کہتا ہے اصل میں یہ دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک آیا, یہ خربوزہ ایوالو ہو کے یہاں تک آیا. کمبختو, یہ شروع کہاں سے ہوئے؟ یہ شروع کیسے ہو گئے؟ وہ سیل کیسے؟ کہہ رہے ہیں اصل میں یوں ہوا تھا پھر یوں سیل بن گیا. وہ سیل کے جو بیسک اکائی ہے نا وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ خود سائنسدان ہی کہتے ہیں کھربوں سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کھربوں سال میں بھی, اور ہوگا تو وہ دھڑام سے ختم ہو جائے گا اسی وقت. اگر اتفاق سے ہو بھی گیا نا تو دھڑام سے ختم ہو جائے گا. میں نے اس کو کئی دفعہ مثالوں سے سمجھایا ہے, لیکن پھر ہماری تفسیر رہ جائے گی کہ وہ کیسا اتفاق ماننا پڑے گا تب جا کے یہ سب چیزیں ہوں گی. اور وہ اتفاق سے ایسا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے وہ. تو
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. میں کیوں بار بار یہ ڈاکٹروں کو لتاڑتا رہتا ہوں کہ ان ساری قرآنی آیتوں کا انہوں نے ڈارون کی تھیوری کے نظریے میں لا کے بیڑا غرق کر دیا, جو انسان کے لیے سب سے مضبوط دلیل تھی اللہ کو پہچاننے کی. تو اللہ فرماتے ہیں تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور نکلتا کیا ہے؟ گوبر اور دودھ. گوبر اور خون بنتا ہے اس سوکھے چارے سے, اور اس گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے دودھ پیدا کرتے ہیں. وہ کتنا مزے کا, خالصاً. اللہ کہتے ہیں اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت, اور نہ اس میں پیشاب کی بدبو نہ پیشاب کی رنگت, اور نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت. اور جب یہ تو اس کا کلر ہے, اور مزے کا کتنا ہوتا ہے, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے, مزے کا اتنا ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا دودھ بھی پینے کی چیز ہے. جس چیز کی قرآن تعریف کر رہا ہے اس کو چھوڑو نہیں. آج کل یہ بھی نئی نئی رپورٹیں آ رہی ہیں دودھ نہیں پینے چاہیے, ایکچولی کر کے نا ڈرامے بازی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دودھ اس طریقے سے پیو جس طرح نبی نے پیا ہے. نبی نے دودھ کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 پراٹھے کھائیں اس کے بعد 1 گلاس دودھ پئیں. یہ والا دودھ اسلام میں ثابت نہیں ہے. میں نے دودھ کے بارے میں جتنی حدیثوں کی تحقیق کی, جتنی حدیثیں نکالی, اس پر ایک بیان بھی دیا تھا. ایک ہاسپٹل میں میرا ڈاکٹروں میں بیان تھا. تو جتنی حدیثیں ہیں نا ان میں ہمیں ملتا ہے چند باتیں دودھ میں آپ کو رکھنی پڑیں گی سامنے. سب سے پہلے دودھ تازہ ہونا چاہیے, بلکہ اس سے بھی پہلے دودھ آرگینک. بکری چرتی ہوئی, گھومتی ہوئی, پھرتی ہوئی, دھوپ میں پھرے, وہ بھینس گائے دھوپ میں چلتی پھرتی. ہم کیا کرتے ہیں, اب ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی گائے دودھ ایسا دیتی ہے جیسے چینی ملائی ہوئی ہے دودھ میں. آپ نے, میں نے دیکھا وہ کھلا کیا رہے ہیں, کیک اور پیسٹریاں کھلا رہے ہیں اپنی گائے کو. بیکری میں جتنا آئٹم رات کو بچا ہوا ہوتا ہے سارا ان کے باڑے میں آتا ہے, اور گائے کھاتی ہے, اور دودھ میں اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اور لوگ وہیں سے دودھ لیتے ہیں. یار اس کا دودھ بغیر چینی کے اتنا ٹیسٹی. کیک کھلا کے جب دودھ نکالو گے تو یہ والا دودھ نہیں ہے, یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا یہ والا دودھ, بولو نہیں بھائی. دودھ تو چرنے والی, حدیث میں بھی حکم ہے کہ چرنے والی گائے کا دودھ پیا کرو. تو اس پہ میں نے حدیث کا پورا ریفرنس ایک بیان میں نے بیان کیا تھا کہ چرنے والا جانور, نبی کے دور میں اونٹ چرتے تھے, کھلے پھرتے تھے, جڑی بوٹیاں کھاتے تھے, بکری بھی گائے بھی. آج جو ہم لوگ ہیں